السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس دین اور جس دھرم پر چلنے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور جس دھرم پہ چلنے کی توفیق دی ہے، جس دھرم کو ماننے کی توفیق دی ہے، وہ اس کا پسندیدہ دھرم، اسی کا بنایا ہوا دھرم اور اسی کا بنایا ہوا مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس جیسی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے، اس نعمت کے مطابق زندگی گزار کر کے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ العزیز۔ سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں میں سورہ عصر کی تفسیر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے اور مجھ سمیت آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ العصر یہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے 103 نمبر کی سورت ہے، جو کہ 30ویں پارہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ پیغام بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے یہ سورہ بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، کہ اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے صرف یہی سورہ نازل فرماتا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری سورت نازل نہیں فرماتا، لکفتہم، تو یہ سورت مخلوق کے لیے کافی ہوتی۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر لوگ اس سورہ کے اندر تدبر کر لیں، اس سورہ میں غور و فکر کر لیں، تو یہی سورہ ان کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، اس سورہ کا ترجمہ یہ ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سامعین کرام، اب آئیں اس سورہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ قرآن کے جانکار علماء کہ جنہیں مفسرین کہا جاتا ہے، ان مفسرین میں سے بعض نے تو عصر سے مراد عصر کا وقت لیا ہے،
جو کہ شام ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اور بعض دوسرے مفسرین نے عصر سے مراد زمانہ لیا ہے، اور راجح یہی ہے کہ یہاں عصر سے مراد زمانہ ہے، واللہ اعلم۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھایا کہ قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین نے قسم کیوں کھایا، کس لیے کھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ جو کرے، اللہ رب العالمین سے اس کے کام کے بارے میں کوئی بھی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ نہیں پوچھ سکتا کوئی کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ ایسا کیوں کر رہا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن ہم جو اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا، جیسے کہا اس کو ماننا ہے۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ نے ایسا کیوں کہا اور کس لیے کہا، اور اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا اور کس لیے نہیں کہا۔ ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر ابلیس کو، شیطان کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو شیطان نے اعتراض کیا، کہا اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس شخص کا سجدہ کروں جسے تو نے گاڑے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا، اور رحمت اور نعمت جو کہ جنت تھی وہاں سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، وہاں سے اس کو نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے لعنت لکھ دی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے، چاہے وہ حیوان ہو یا جماد ہو، جس چیز کی چاہے قسم کھائے، بھلے اس میں اللہ رب العالمین کے اس قسم کھانے میں حکمت کیا ہے، اس حکمت کا پہلو سمجھ میں آئے اور نہ آئے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین جو مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس میں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ چیز جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ چیز بہت ہی اہم ہے، اور پھر یہ کہ یہ چیز جو اہم ہے اس اہم چیز کا پیدا فرمانے والا اللہ ہے۔ تو اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ نے اتنی اہم چیز پیدا فرمائی ہے، اور یہ کہ جس اللہ نے اتنی اہم چیز پیدا فرمائی وہی اللہ رب ہے، اس چیز کا بھی رب ہے، اور ساری کائنات کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے سبوں کا رب اللہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ رب ہے تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، جو خالق ہے، عبادت کا حق اسے ہی ملنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر اور کوئی بڑی عزت اور کوئی بڑا شرف اور کوئی بڑا مقام اور مرتبہ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ ہی کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی صرف اور صرف خالق، مالک، رب ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی جو کہ اس کی مخلوق ہے اور بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، تو اس سے اللہ رب العالمین کی علم کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی ارادے کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے غالب ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوق کی قسم کھانا، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اور ہم مخلوقین، ہم مخلوق ہیں اللہ کے، ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ ہم کسی دوسری مخلوق کی، کسی بھی مخلوق کی، کسی انسان کی یا کسی دوسری مخلوق کی قسم کھائیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے۔
اللہ کے جو دوسرے نام ہیں الرحمن الرحیم، تو اس نام کی قسم، اور اسی طریقے سے اللہ کی صفات کی قسم، جیسے اللہ رب العالمین کے کلام کی قسم، اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم، اللہ رب العالمین کی قدرت کی قسم، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھائی جائے گی اور اللہ کی صفات ہی کی قسم کھائی جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کی قسم تو کھاتے ہی ہیں، اللہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کی قسم کھاتے ہیں۔ کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے، کوئی اور بہت سارے لوگ بہت دوسری چیزوں کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا، کسی دوسرے شخص کی قسم کھانا، کسی دوسری مخلوق کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق کی قسم کھاتا ہے اور اس کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، اللہ کے برابر عزت کا حقدار سمجھتا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے قسم کھائے جانے کی لائق ہے اس طریقے سے دوسری مخلوق بھی لائق ہے، اس طرح سمجھنے کی وجہ سے وہ مشرک اکبر ہو جائے گا، اس کا یہ عمل شرک اکبر ہو جائے گا اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کو اللہ کا ہم پلہ نہیں سمجھتا، اللہ کا ہمسر اور اللہ کا مقابل نہیں سمجھتا، اللہ کی طرح عظمت والا اور کبریائی والا اور بڑائی والا نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کو بھی وہ مخلوق ہی سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، یا تو مطلب اس کو صحیح بات کا علم نہیں ہے، یا چونکہ وہ دیکھتا ہے معاشرے کے اندر کی لوگ دوسری چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہو کے قسم کھا لیتا ہے، تو اس کا یہ عمل شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن وہ بہت ہی بڑے خطرے کی حالت میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ۔ فمن کان حالفا، پس جب قسم کھانی ہو، جس کسی بھی شخص کو قسم کھانی ہو، فلیحلف باللہ، تو اللہ ہی کی قسم کھائے، او لیصمت، یا تو خاموش رہے۔ متفق علیہ، یعنی جب قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھانی ہے اور بس۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ الترمذی، کہ جس کسی شخص نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھائی، دوسری مخلوقات کی قسم کھائی، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ جو خالق ہے اس خالق کے علاوہ مخلوق کی قسم کھائی، جس کسی بھی مخلوق کی قسم کھائی، اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک تو اپنی مخلوق کی جس کی وہ قسم کھاتا ہے اس کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے قسم کھاتا ہے، دوسرے یہ کہ چونکہ بات کو پکی کرنے کے لیے، مؤکد اور تاکید والی بنانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے اسلوب ہے انسان کی بات کرنے کا، اور خاص طور سے عربی کا بھی یہ اسلوب ہے کہ کسی بھی چیز کی تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اس قسم کے ذریعے سے مومن بندے کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اپنی بہت ساری مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی، کہیں پہ زیتون کی قسم کھائی، کہیں پہ اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت کی، کہیں پہ چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں پہ 10 راتوں کی قسم کھائی، کہیں پہ سورج کی قسم کھائی، تو کہیں پہ چاند کی قسم کھائی، کہیں پہ رات کی قسم کھائی، کہیں پہ دن کی قسم کھائی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر جو زمانے کی قسم کھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، جب رات آئے تو اندھیرا چھا جائے، اور جب دن آئے تو ہر چیز روشن ہو جائے، کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا، کبھی رات چھوٹی۔ تو یہی مرور ایام زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔
واقعی یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک مختصر وقت دے کر کے، ایک متعین اور ایک محدود وقت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور پھر ہر انسان کو اسی متعین وقت کے اندر عمل کر کے یا تو اچھا بننا ہے، نیک عمل کر کے یا تو اچھا بننا ہے، یا برا عمل کر کے برا بننا ہے، اور پھر اسی اچھے اور برے عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین پھر کسی کے اسی اچھے اور برے عمل کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو انسان نیک عمل کر کے یہاں سے گیا ہوگا، دیندار بن کر کے یہاں سے گیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنے فضل و کرم سے جنت کو اس کا ٹھکانہ بنائے گا۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العالمین کو نہ مان کر کے، اللہ رب العالمین کے حکم پر نہ چل کے غلط کام کر کے یہاں سے گیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جو وقت ہمیں ملا ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے بہت ہی قیمتی وقت ہے، گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت کے اندر ہی اور اس زندگی کے اندر ہی ہمیں نیک بن کر کے، ہمیں اچھا بن کر کے، ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی والے کام کر کے اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اس دنیا کی عزت بھی حاصل کرنی ہے اور آخرت کی عزت اور آخرت کی نعمت بھی حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ رواه الترمذی وصححه الالبانی۔ کہ اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے ہماری عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں زمانے کی قسم کھائی، تو اس سے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں ہماری زندگی ملی ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو یہ زمانہ نصیب کیا ہے، ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے، اور زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا نتیجہ اچھا ہو اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے کامیاب بندے اور اللہ کے چہیتے بندے بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے باغات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت کی من پسند زندگی نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر زمانے کی قسم کھائی، اور پھر زمانے کی قسم کھا کر کے یہ فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ یعنی نقصان میں ہے، اور نقصان اور خسارے کے متعدد اور متفاوت مراتب ہیں۔ کبھی خسارہ مطلق ہوتا ہے، مطلق نقصان ہوتا ہے، جیسے اس شخص کا حال جس نے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ خسارہ اٹھایا، جنت سے محروم ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا۔ کبھی انسان کسی ایک پہلو سے خسارے میں رہتا ہے، کسی دوسرے پہلو سے خسارے میں نہیں رہتا، جیسے کہ وہ شخص جو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی نفع اور دنیاوی نقصان میں ہو، گرچہ یہ بھی حقیقت میں دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب نہیں ہے، تو گویا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے، تو پھر اس کی دنیا کی کامیابی کا فائدہ ہے اور اس کی دنیاوی کامیابی کا اعتبار ہوگا۔ جیسے اللہ کے نیک اور مومن بندے، وہ نیک اور مومن بندے جو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر بھی انہیں
خیر و فلاح اور بھلائی سے، حسنہ سے سرفراز فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی جنت سے اور خیر و فلاح اور بھلائی سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا مومن، ایک ایسا مسلمان جو دنیاوی طور پہ تو اتنا کامیاب نہیں ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے، اخروی زندگی کے اعتبار سے وہ کامیاب ہے، تو بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس کی آخرت کامیاب ہے، تو گویا کہ اس کی جو دنیاوی زندگی تھی وہ بھی در حقیقت کامیابی ہی کی زندگی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے خسارے کو، نقصان کو ہر انسان کے لیے عام قرار دیا ہے، لیکن اللہ نے چند لوگوں کو اس خسارے سے مستثنا قرار دیا، الگ قرار دیا، اور وہ چند لوگ ہیں کہ جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ تو پہلی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بتلائی کہ الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ تو ان چیزوں، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان امور پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان علم اور جانکاری کے بغیر تو نہیں ہوتا، اس لیے علم ایمان ہی کی فرع ہے، علم کے بغیر اس ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سو اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا کہ پہلے اس بات کو جان لو، جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے پہلے جانو، اور پھر جاننے کے اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل کرو، واستغفر لذنبک، پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، یعنی عمل کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، اور جن چیزوں، جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، ان باتوں کو جانیں، ان کو سیکھیں، ان کو جانیں گے، سیکھیں گے، تبھی ان کے اوپر اچھے سے ایمان لائیں گے اور ان کے اوپر اچھے سے عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم سے ان کو مزین کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بچے انشاءاللہ العزیز دین کی تعلیم حاصل کر کے اچھے طریقے سے دین پر عمل کریں گے، اور اللہ کے نیک اور اچھے اور چہیتے بندے بنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے کامیاب بندے بنیں گے۔ ان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اور دین اسلام کو اچھے طریقے سے جانیں گے تو دین اسلام پہ اچھے طریقے سے عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ رب العالمین سے حقیقی خشیت رکھتے ہیں، حقیقی خوف کھاتے ہیں، یعنی اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالی زبردست غالب اور بڑا بخشنے والا ہے، یعنی جتنی ان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا جن کے اندر خشیت الہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ علم صحیح سے بھی محروم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خود بھی علم سیکھیں اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی علم سکھائیں، علم دین سکھائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں، جو شخص دین کو جانے گا ہی نہیں، اس دین پر وہ عمل کیسے کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی اچھی طریقے سے عبادت کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور علم والوں کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کی پیدا فرمایا۔
تو اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت نازل فرمائی اسی آیت کے اندر پڑھنے کا حکم دیا، اور اس آیت کا جو پہلا حکم ہے وہ یہی ہے اقرا۔ اس آیت کی شروعات ہی پڑھنے سے ہے اور پڑھنے کے حکم سے ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ان کے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو مذہب اسلام کے اندر علم حاصل کرنے کی اور خاص طور سے علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی ترغیب آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین کا جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے علم کے متلاشی سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اور علم کے طلبگار کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور عالم کو عابد پہ عبادت گزار پہ ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت چاند کو باقی تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، نبیوں نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے، علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ تو جس نے اس علم کو اسے یعنی علم کو حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اور بھی دلیلیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور علم کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے ہے کہ علم یہ عمل کا متقاضی ہے، اور علم و عمل کے درمیان بہت ہی گہرا رشتہ ہے کہ اگر کوئی علم پر عمل کرے گا تو اس کا علم تو باقی رہے گا، لیکن اگر علم پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو علم زائل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جو عمل سے خالی ہو۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایک تو علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد ہی عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت علم حاصل کرنے کے بعد کرنی ہے، دین اسلام پر عمل علم حاصل کرنے کے بعد کرنا ہے، جاننے اور بوجھنے کے بعد کرنا ہے۔ اس طرح سے کر کے نصارہ کی عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا صحیح طریقے سے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، بغیر علم کی اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اور ہمیں علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے، عمل کر کے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے کہ جن کو علم تو تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وهم یعلمون، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ تو گویا کہ ان کے پاس علم تھا لیکن علم کے باوجود بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یقیناً علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور سب سے پہلے جن 3 لوگوں کے ذریعے جہنم سلگائی جائے گی ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے علم تو حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ آئے گا اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے ایک شہید، دوسرا وہ شخص جو علم حاصل کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار تو تھا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ اس لیے خرچ کیا کہ اسے یہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے، بڑا سخاوت کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایسے عالم
کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ ترجمہ، اور وہ آدمی جس نے علم پڑھا، پڑھایا اور قرآن کی قرات کی، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان کر لے گا، وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے۔ وہ کہا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں جو علم دے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، چونکہ ہمارا وقت بہت ہی محدود ہے اور آج ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں اگلے درسوں میں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔